ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی محبت، غلط فہمی، سازش اور صبر کی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہر کردار اپنے اپنے دکھ اور خواہشات کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رشتوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے، مگر اگر نیت صاف ہو تو کوئی تیسرا درمیان میں نہیں آ سکتا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ گھروں کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ فریحہ تیز قدموں سے کامیار کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آئرہ اس وقت کامیار کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی؟ کیا وہ واقعی اس کے قریب ہو چکی ہے؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں؟ فریحہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بغیر کسی اجازت کے سیدھا کامیار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، نہ کامیار موجود تھا اور نہ آئرہ۔ بستر ٹھیک طرح سے لگا ہوا تھا، جیسے صبح بہت جلدی دونوں اٹھ گئے ہوں۔ فریحہ کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، اسے امید تھی کہ وہ انہیں ایک ساتھ دیکھے گی، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ فوراً کامیار کی ماں کے پاس گئی اور پوچھا، خالہ، کامیار اور آئرہ کہاں ہیں؟ کامیار کی ماں نے بڑے سکون سے جواب دیا، آئرہ اسپتال گئی ہے اور کامیار دفتر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر فریحہ نے حیرت سے کہا، ابھی تو ان کی شادی کو چند دن ہی ہوئے ہیں، اتنی جلدی اپنی اپنی مصروفیات میں لگ گئے؟ کامیار کی ماں نے قدرے تلخی سے کہا، پہلے ان دونوں کے جھگڑے ختم ہوں تو ساتھ وقت بھی گزاریں گے۔ یہ بات سنتے ہی فریحہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے دل میں ایک پرانی خواہش پھر سے جاگ اٹھی، وہی خواہش جو وہ برسوں سے دل میں دبائے بیٹھی تھی، کامیار کو آئرہ سے دور کرنے کی خواہش۔ شام ہونے لگی تو فریحہ سیدھا کامیار کے دفتر پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کامیار آج ایک پارٹی میں جانے والا ہے۔ جیسے ہی کامیار دفتر سے نکلا، فریحہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کامیار، مجھ سے منہ مت موڑو، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، مگر اب میں بدل گئی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تمہارے لیے اپنا دل صاف کر چکی ہوں، تم بھی میرے لیے اپنا دل صاف کر لو۔ کامیار پہلے تو کچھ نہ بولا، اس کے دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ وہ آئرہ کا شوہر تھا، مگر فریحہ کی باتیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں اثر کر رہی تھی۔ فریحہ مسلسل اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ کامیار مان گیا۔ دوسری طرف اسپتال میں آئرہ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل بوجھل تھا۔ صبح سے اس کے ذہن میں کئی باتیں چل رہی تھیں۔ اچانک ایک اجنبی آدمی اس کے قریب آیا، اس نے دوائی لینے کے بہانے بات شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ آئرہ کو غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ پھر وہ آدمی بولا، تم وہی ہو نا جس کی شادی کامیار سے ٹوٹ گئی تھی؟ میری بات مانو، اسے چھوڑ دو، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوش رکھوں گا، تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ یہ الفاظ آئرہ کے دل میں تیر کی طرح لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ادھر پارٹی میں کامیار نے حد سے زیادہ شراب پی لی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، سر بھاری ہو گیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ فریحہ نے اسے تھام لیا۔ کامیار، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اسپتال لے چلتی ہوں۔ کامیار نے پہلے انکار کیا، مگر فریحہ نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جان بوجھ کر اسی اسپتال لے گئی جہاں آئرہ موجود تھی۔ اسپتال کے اندر فریحہ نے کامیار کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اسے سہارا دے کر لے جا رہی تھی۔ وہ بالکل آئرہ کے سامنے سے گزری۔ کامیار نے آئرہ کو روتے ہوئے دیکھا، اس کا دل گھبرا گیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ اسی وقت وہی آدمی دوبارہ آ گیا اور کامیار کو دیکھ کر طنز کرنے لگا، دیکھ لیا آئرہ، یہ پھر لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ میری بات مانو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ سنتے ہی کامیار کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا اور زور سے اسے مارنے لگا۔ آئرہ بولی، یہی مجھے صبح سے تنگ کر رہا تھا۔ کامیار نے سخت لہجے میں کہا، اب یہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا۔ آئرہ نے خود کامیار کو بیڈ پر لٹایا، اس کا علاج کروایا، اس کا خیال رکھا۔ فریحہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر جل رہی، اس کی ساری چال ناکام ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ کمزور آواز میں کامیار بولا، ہمارے درمیان فاصلے چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی تیسرا ہمارے بیچ نہیں آ سکتا۔ یہ الفاظ آئرہ کے دل میں اتر گئے۔ چیک اپ کے بعد آئرہ کامیار کو سہارا دے کر گھر لے آئی۔ دادی پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آئرہ کامیار کو سہارا دے کر لا رہی ہے، ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے، ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہو۔ کامیار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دادی میں نہیں بدلوں گا۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر آئرہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، کیونکہ کامیار نے اس کے لیے ایک تیسرے شخص سے لڑائی کی تھی۔ دادی نے پیار سے کہا، بیٹا وہ بدلے گا، تمہارے لیے خود کو بھی بدلے گا۔ آئرہ کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ راستہ لمبا ہے مگر منزل اب زیادہ دور نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا۔ کیا کامیار واقعی آئرہ سے محبت کرنے لگے گا یا فریحہ کوئی نئی چال چلے گی؟ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔